جو ہمارے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے وہ میں چاہوں گا آپ کے سامنے پیش کروں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. یاد کرو عمران کی بیٹی مریم کو جو وہ ایک کونے میں بند کمرے میں تھیں. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے روح القدس جبریل کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک انتہائی خوبصورت جوان کی شکل میں ایک دم نمودار ہوئے. تو قالت، وہ بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں پاکیزہ لڑکی ہوں، تم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تو جبریل کہنے لگے کہ وہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کو ایک بیٹا ہونے والا ہے. وہ کہنے لگے کیف لی غلام، کیسے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی. ولم اکو بغیہ، اور میں بد کردار لڑکی نہیں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ سورت مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے نام پہ سورت ہے ہمارے قرآن. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ مِنْكَ بِالرَّحْمَنِ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسني بشر ولم اك بغيا. کہ مریم گھبراؤ نہیں، میں صرف نظر آنے میں انسان ہوں، میں فرشتہ ہوں جبریل، اور میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. تو اب وہ کہنے لگے کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو يهين. اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے لیے ایک مسئلہ ہی نہیں، تجھے نہیں پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھی. تو اب وہ حضرت مریم کی طرف بڑھے تو ایسے پیچھے ہٹنے لگے، ڈر بھی رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی، ڈرو نہیں. لیکن پریشر ہے زبردست، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے اوپر ایک تھا وہ کمرہ جس کو صرف سیڑھی سے اوپر جاتے تھے، جب نیچے اترتے تھے سیڑھی اتار دیتے تھے. تو کہ یہ آیا کہاں سے ہے؟ تو ایسے پیچھے پیچھے ہو رہی، ایسے ایسے ہو رہی، وہ آگے ہو رہا ہے، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں. اب پیچھے ہٹتے 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 دیوار آ گئی، اب دیوار کے ساتھ لگ کے یوں کھڑی ہو گئی، اب اور پیچھے تو جا نہیں سکتی. تو جبریل آگے آئے، فنفخنا فیہ من روحنا، یہاں سے پکڑا، جسم کو ٹچ نہیں کیا، یہاں سے پکڑا. فنفخ، ایک پھونک ماری. فحملتہ، حمل ٹھہرا. فانتبذت بہ مکانا قصیا، اسی وقت وہ ایک درختوں کے جھنڈ میں گئی. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، اور ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی، اور اللہ نے روح القدس کی بشارت اور اللہ کا امر اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں مر جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے. فناداھا من تحتھا، اب جبریل پھر آئے، سامنے نہیں آئے، پیچھے سے کہا لا تحزنی کہ جعل ربک تحتک سریا، ڈرو نہیں، اللہ نے تیرے لیے چشمہ چلا دیا ہے. فہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا. کہیں گے ڈرو نہیں، یہ تو اللہ نے دیکھو چشمہ ابھی تیرے لیے جاری کیا ہے، اس سے نہاؤ دھو، بچے کو نہ لو. اور یہ جو کھجور کا جو تنا تھا اوپر شاخیں نہیں تھیں تو اس پر تو کوئی پھل ہوتا نہیں، کہا ہلاؤ. حضرت مریم نے ہلایا تو اس سے تازہ کھجوریں نیچے آئیں، کہ لو کھجوریں کھاؤ اور موج کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کیا کیا ہے،
تو فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آپ کے روزے میں خاموش رہنا روزے کا حصہ تھا. جیسے ہم لوگ قرآن بھول گئے، آپ بائبل بھول گئے، کوئی حساب ہے. تو آپ کے روزے میں خاموش رہنا بھی تھا. قدیم کتب کو مجھے کھنگالنے کا موقع ملا تو 2 نمازیں، ایک فجر کی ایک عصر کی، چاہے آپ ناراض ہونے کے نہ آپ کی کتاب سے بتا، فجر کی تھی اور عصر کی تھی، صرف اتوار نہیں تھا. تو آپ نے تو مختصر کر لیا. تو تو کہنے لگے ایسا کرو کہ اس کو ہلاؤ. انہیں ہلایا تو کھجوریں کا کھا لی. کہ اب تم جاؤ. لوگ کہیں گے یہ کیا کیا؟ تو تم نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا آج روزہ ہے، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. فاتت به قومها تحمله، اور بچوں کو گود میں لے کر آئیں تو شور مچ گیا. یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے ایسے پہلے یوں کیا پھر ایسے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا کبھی پیدائش ہو نوزائیدہ بچے سے بھی کوئی بات کر سکتا ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطابت ایسے فصیح و بلیغ الفاظ میں، بھرپور جوان کی آواز میں، یروشلم کا پورا شہر سن رہا تھا. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی مبارکن، میں کتاب والا، میں برکت والا، وجعلنی نبیا، اور میں نبیا. ذالک عیسی ابن مریم، میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بنیاد بنا گیا اس سے میں نے اپنی بات کو شروع کیا ہے کہ الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 دن ہے، ایک گزر گیا ہے، آئے گا نہیں، ایک آنے. میرے نبی تشریف فرما تھے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی ابھی آئے گا. ایک مدینے کے انصاری صحابی آئے، جوتا ہاتھ میں اور داڑھی میں وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. اگلے دن آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. وہی صحابی دوبارہ انٹر ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی. تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی، سیم آدمی، 3 دن جنت کی بشارت. تو اس محفل میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. یہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے تھے. ان جیسی عبادت کسی صحابی نے نہیں کی. سارا سال روزہ رکھتے تھے، کوئی افطار نہیں سوائے عید کے، اور ساری رات نفل پڑھتے تھے. شادی والی رات، سہاگ رات، بیگم دلہن تیار بیٹھی، حضرت تشریف لائے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر. جوں شروع ہوئے تہجد کا وقت داخل ہو گیا. ان کی بیگم بھی اس دور کی، اسے کہتا کوئی دمدہ نہیں، اس نے بھی وضو کیا اور پیچھے کھڑی ہو کے اللہ اکبر. صبح ان کے باپ نے پوچھا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے، رات بیٹا کیسی گزری؟ کا ماشاءاللہ نفلوں میں گزری. وہ بے وقوف، وہ میں تیری شادی اس واسطے کی تھی بے تو راتی نفل پڑھتا رہا. تو یہ صحابی تھے عبداللہ بن عمر، یہ اتنے عبادت گزار تھے. ان کو خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو یہ جنت کی بشارت 3 دن مسلسل، 24 گھنٹے کا سکیل تو میں نے پورا کیا ہوا ہے، تو اس کے پاس 26واں گھنٹہ ہے جو مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے. تو ان کے پاس چلے گئے، کہا چاچا آپ کے پاس 2-3 دن ٹھہر جاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھہر جاؤ. ذرا ادھیڑ عمر کے تھے. اب جب رات ہوئی تو انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی عبداللہ بن عمر، اور یوں سوراخ کر کے نا ان کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا کرے گا. ان کا خیال تھا اتنا لمبا رکوع کرے گا کہ رات گزر جائے گی، اتنا لمبا سجدہ کرے گا کہ رات گزر جائے گی. تو ان کو یوں کر کے دیکھنے لگے. وہ آئے اور اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے کی دعا پڑھی، ہو گئے.
اور اذان پر آنکھ کھلی ان کی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اے کی میں تو کدی رات اکھ نہیں لائی تھی، اس رات اکھ کھلی نہیں تے جنت دی بشارت کیویں لب گئی؟ انہوں نے کہا اچھا میں کل بھی ویکھنا ہے۔ اگلے دن پھر وہی ہوا، وہ ایسے لیٹ گئے اور ان کو ایسے کر کے دیکھنے لگے، وہ پھر ماشاءاللہ آیا اور کہا اللہم بسمک منہ تو آیا، ہو گئے۔ وہ پھر حیران پریشان، صبح کی اذان پہ ان کی آنکھ کھلی۔ اس زمانے میں منافق تہجد نہیں چھوڑتا تھا ڈر کے مارے، تو یہ تو اتنے بڑے صحابی ہیں۔ تیسری رات پھر دیکھا، سیم، انہوں نے ایسے اپنی آنکھ چھپا کے چہرہ چھپا کے دیکھتے رہے اور وہ ساری رات نیند کے مزے لیتے رہے۔ یہ بیچارے ویسے ہی تھکتے رہے، اے ہن کچھ کردا ہے، اے ہن کچھ کردا ہے، اے ہن کچھ کردا ہے۔ آخر تیسری صبح وہ پھٹ پڑے، کہنے لگے چاچا، انہوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میرے والد ناراض ہیں میرے اوپر، تو میں 2-4 دن آپ کے پاس الگ رہوں۔ کہنے لگے چاچا میرا باپ کوئی ناراض نہیں تھا، 3 دن مسلسل میں نے تیرے جنتی ہونے کی بشارت سنی، 3 دن مسلسل، تو میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے، تو ساری رات سوتا رہ جانا، تینوں جنت کتھوں لب گئی؟ کہنے لگے بیٹا یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تبت کچھ نہ ہویا، زبان حال سے۔ جب واپس چل کے دروازے تک پہنچے تو انہوں نے کہا بیٹا ادھر آ، تجھے اصل بات بتاتا ہوں۔ ان کو بولا کہ ادھر آ، تمہیں اصل بات بتاتا ہوں۔ کہا یوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ جو میرا دل ہے نا، اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، کھوٹ کوئی نہیں، اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولا، اور اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، مجھے حسد نہیں ہوتا۔ تو اب میرا پتر بہ جاؤ، میں ایک انہوں نے گل سمجھاونی۔ اب ان کا باڈی ایکشن دیکھنا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میرا دل صاف ہے سب سے، اے بھائی کیمرے والا والی سرکار بہ جا۔ تو اب عبداللہ بن عامر نے جو ایکشن کیا، وہ انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا دل سب سے صاف ہے، میری زبان سے کسی کو دکھ بھرا بول نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا ہاذا ہوا، اچھل کے ہاذا ہوا، چاچا یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، یہ ہے تجھے جنتی بنانے والا عمل، اور یہ چاچا بڑا اوکھا عمل ہے، اتنے بڑے عبادت گزار ہو کر ان کا بڑا اوکھا عمل ہے، ساری رات نفل پڑھتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، وہ